خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں عظیم سعادہ کا کہ انہوں نے آفات سے نمائندگی کے لیے مجھ سے کہا کہ اس مذاکرے میں شریک ہوا جائے۔ مذاکرے کا عنوان ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس پہ جو گفتگو شرکائے مذاکرہ نے کی ہے اس کے بعد کچھ کہنا باقی رہ نہیں جاتا، اس لیے اقبال کی یہ نظم جس سے شعر لیا گیا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اقبال نے غالباً ارمغان حجاز میں یا ضرب کلیم میں بھول رہا ہوں، بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو پوری نظم لکھی ہے، اس کا یہ ایک شعر ہے۔ میں کچھ اور اشعار اس نظم سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کے کلام کو سمجھنے کے لیے اسی کے کلام کو دیگر جگہوں سے اگر تشریح کے طور پر پیش کیا جائے تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس صفت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت سے مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب جو پھر اپنے درندوں کو بھارا، اللہ کو پامر لیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جناب یہ جو پوری نظم ہے اور جو اشعار میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اس کے بعد بہرحال وہ جس فرد کی بات کر رہے ہیں اس کی تشریح بھی سامنے آ جاتی ہے، اور اقبال نے جس جگہ اس شعر کو موتیوں کی طرح جڑ دیا ہے اس پہ اس کا پس منظر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو اقوام کی تقدیر بدل دیتے ہیں، جو ملت کے لیے ستاروں کی صورت چمکتے ہیں، اور ان کی مثالیں بھی یہاں آئی ہیں، اور کئی نام ایسے ہیں کہ جو اگر دہرائے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تکرار ہوگی، لیکن خود میرے لیے یعنی جو زمانہ طالب علمی سے اب تک جس فرد نے جسے کہتے ہیں کہ براہ راست زانو تلمس تو طے نہیں کیے میں نے، لیکن جس نے استاد کا کردار ادا کیا ہے وہ سید محمد سلیم صاحب، اور خوش قسمتی میری یہ ہے کہ ان سے براہ راست ملاقات کا بھی شرف نصیب ہوا، اور ان کے بیٹے غالباً ڈاکٹر ہیں جنا ہاسپٹل میں، اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جب وہ مجھ سے ملنے گئے، تو ان سے جو کچھ سیکھا وہ غیر معمولی ہے، اور ان کی جو تصانیف ہیں وہ یعنی میرا مشورہ ہی ہوگا اور گزارش ہوگی کہ ان تصانیف کو اگر ہم اثر نو اس کی کوئی کہہ لیں کہ اس کو دوبارہ پیش کر سکیں نئے انداز میں، جس طرح دیگر آپ کہہ لیں مشہورات نے بھی کام کیا ہے، تو بڑی کمال یعنی وہ ذخیرہ جو ہے وہ کمال ذخیرہ ہے، اور مغربی تہذیب پر جو سلیم صاحب کا کام ہے، یعنی جو کچھ میرا کچھ نہ کچھ تصور واضح ہوا ہے مغربی تہذیب کے حوالے سے اور اس کے نظریہ تعلیم کے حوالے سے، وہ انہی کے مرہون منت ہے کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کی محنت اور انگریزی اور اس جو علم کی گہرائی تھی اس کا اندازہ ان کتابوں میں جو آخر میں چند صفحات پہ کتابیات موجود ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جس گہرائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ بہرحال اس موضوع کے حوالے سے کیونکہ ہم تعلیم اور تعلق اور تربیت کے حوالے سے یہاں موجود ہیں، تو فرد کی تعلیم و تربیت کیوں ضروری ہے یہ خود ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پھر فرد کی تعلیم و تربیت میں کن چیزوں کی اہمیت ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں سر فہرست ہمیں رکھنا چاہیے، یہ بھی خود ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہر فرد ہی ملت کے مقدر کا ستارہ ہو سکتا ہے؟ تو عملی زندگی کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہم کسی قدر کنفیوژن کا، کسی قدر تذبذب کا یا غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پریکٹیکل لیول پر عقلی محاذ پہ ہم کبھی نہ کبھی اس سے
غلط فہمی کی وجہ سے کچھ غلط عمل بھی کر جاتے ہیں. میری مراد اس سے کیا ہے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. ہر فرد جو موجود ہے ہمارے سامنے، مثلاً وہ اساتذہ کرام کے جو کمرہ جماعت میں موجود ہیں اور ان کے سامنے جو ان کے طالب علم موجود ہیں، تو ایک معمول یہ ہوتا ہے کہ جب اساتذہ اور طلبہ کا آپس میں تبادلہ خیالات ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ ذہین طلبہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے فطین طلبہ ہوتے ہیں، اور انہی کے مقابلے میں کچھ آپ کو غبی بھی نظر آتے ہیں، کچھ آپ کو کم فہم بھی نظر آتے ہیں. تو فطری طور پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد کی نظر اس سے ہٹتی چلی جاتی ہے، اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی نظر زیادہ ان طلبہ کی طرف چلی جاتی ہے کہ جو ذہین ہیں، جو زیادہ حصہ لیتے ہیں جماعت کی کارروائی میں، جو سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں بھی ہم لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، جب وہ اپنے نیچے ایک ٹیم سے کام لے رہے ہوتے ہیں، وہ اساتذہ کرام کی ٹیم ہوتی ہے، وہ نان ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے، وہاں بھی یہ بات بعض اوقات دیکھی جاتی ہے کہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو سربراہان ادارہ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات کچھ لوگوں سے صرف نظر کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کے زیادہ آنکھ کے تارے ہوتے ہیں. ملت کے تارے تو نہیں ہوتے، آنکھ کے تارے ہوتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس وجوہات میں سے ایک فیورٹزم بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ میرے سامنے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ میری کسی بات پہ سوال نہیں اٹھاتے، میری کسی بات پہ تنقید نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں تو میں بحیثیت سربراہان ادارہ اس کا مطلب ہے یہ نہیں جانتا کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تو اس کے نتیجے میں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے بحیثیت سربراہ. تو یہ اقبال پیغام دے رہے ہیں کہ کسی کو نظروں سے اوچل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے، چاہے آپ بحیثیت استاد کمرہ جماعت کے اندر موجود ہو یا بحیثیت سربراہ ادارے کو چلا رہے ہیں. جو پریکٹیکل لیول پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کن چیزوں کی اہمیت ہے فرد کی تیاری میں؟ وہ افراد، ہر فرد ہی اہم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر فرد کو فطرت سلیمہ پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان یہاں بھیجے ہیں ان میں سے کوئی کمتر ہے اور کوئی بدتر ہے. تو اس لیے کوئی برتر ہے، اس لیے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اس میں سے اقبال ہی کے کلام اور اقبال ہی کے جو سلسلہ اور تصورات ہے اور جو نظام تصورات ہے اقبال کا، اس میں اقبال بڑی اہم چیز جو شاید اقبال کے علاوہ کمی لوگوں نے بیان کی ہے وہ ہے خودی. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. اور خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. اس لیے فرد کے اندر جو فرد کو ایک متوازن شخصیت بناتا ہے، فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ قوم کی تقدیر بدل دے، اس میں سب سے بنیادی چیز ہے خودی، جس کو آپ سیلف ایکچوائلائزیشن کہتے ہیں، جس میں فرد کا اپنے آپ کو جاننا ہے. اور یہ کام استاد ہی کر سکتا ہے. وہ استاد جو والدین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ استاد کے جو تعلیمی ادارے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، وہ استاد یہ جو مذہبی اور سیاسی رہنما بھی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ سارے دائرے ہیں کہ جس کے اندر اساتذہ موجود ہوتے ہیں. تو خودی اٹھ کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ بھی اقبال کہتے ہیں. تو فرد کی تیاری میں یہ وہ بنیادی عنصر ہے کہ جو اگر خمیر کے اندر گون دیا جائے تو اس کے نتیجے میں شخصیت پروان چڑھے گی. وہ واقعتاً ملت کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی سرمایہ افتخار ہوگی. دوسری اصطلاح استعمال کرتے ہیں اقبال اپنے تصور اور نظام تصورات میں، وہ ہے مرد مومن. اور اس نظم کے اندر بھی آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. تو یہ مرد مومن ہے کون؟ یہ مرد مومن وہ ہے کہ جس کا اپنے رب سے تعلق بڑا مضبوط ہے، اور یہ وہی آدمی ہے کہ جس کی خودی بڑی مضبوط ہے، جس کی غیرت بڑی مضبوط ہے. اقبال نے یہیں اسی نظم میں بھی اس بات کو کہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں حاصل کیسے ہوں گی اور اس کے لیے جو افراد تیاری کریں گے فرد کی وہ کیا کریں گے؟ تو یہاں ابھی عباس صاحب نے مجھ سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا مربی کا. استاد سے بڑھ کر مربی اور مینٹورز کی ضرورت ہے. مینٹور ہی ہے کہ جو خودی سے آشنا کروا سکتا ہے، اس کی تلاش اور اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کی ایکچوائلائزیشن کے اندر فرد کی مدد کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مینٹور کون ہے اور اس کی شناخت کیسے کی جائے؟
تو میری طالب علمانہ رائے میں وہ استاد مربی ہے کہ جس سے ملنے کے بعد آپ کو یہ دنیا حقیر لگنے لگے، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے ہر قسم کی مروبیت ختم ہو جائے، آپ کو کسی کا لباس، کسی کی زبان، کسی کی جاہ و حشمت، کسی کے مال، کسی کی گاڑی، کسی کا بنگلہ آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ مینٹور اور مربی وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کا اصل پہچاننے میں مدد دے اور جس کے نتیجے میں آپ کے تعارف سے تعریف کا عنصر نکل جائے، آپ کا تعارف آپ کی تعریف کا محتاج نہ رہے، تو وہ خود ہی ہے کہ جس کو ایک مینٹور جگا سکتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ایسا فرد چاہیے جس کی خود ہی جاگ رہی ہو، اور خود ہی کا ایک دوسرا لیول ہے جو اقبالی بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے بے خودی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے خودی خودی کا متضاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اقبال بے خودی کو خودی کی کلائمیکس کہتے ہیں، اعلیٰ سطح کہتے ہیں، اور بے خودی وہ ہے جس کو کہتے ہیں سیلف لیسنس، جہاں آدمی اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے۔ یہاں کتنے ہی افراد کا تذکرہ ہوا، اس میں آخر میں محترم قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا۔ کتنے ہی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اس پوری تحریک میں غیر معمولی خدمات پیش کی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیلف لیسنس کا مظاہرہ کیا، جن کی خودی بے خودی کے درجے پر تھی، اور جنہوں نے اپنے نفس کو اس ساری آلودگیوں سے پاک رکھا کہ وہ نہ تعریف کے محتاج تھے، نہ توصیف کے، نہ تحسین کے، نہ کسی طبقے کے، نہ کسی ایوارڈ کے۔ انہوں نے ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنا کام انجام دیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں موجود ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو تعلق نبھا سکنے کی اہلیت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ یعنی ہمیں کیا فرق درکار ہے؟ نمبر 1، نمبر 1 اس کی خودی جاگ رہی ہو، نمبر 2 وہ مرد مومن کی مثال ہو، اور نمبر 3 یہ کہ وہ تعلق نبھا سکنے کی سطح پر فائز ہو سکے۔ تعلق کس سے؟ اپنے آپ سے، تاکہ خود ہی جاگ سکے، اور اپنے رب سے، تاکہ وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر سکے۔ اور اس کے نتیجے میں 3 سطحوں پر تعلق خود بخود استوار ہوگا، اور وہ 3 سطح ہیں: اپنے رشتہ داروں سے تعلق، اپنے ساتھ اپنے معاشرے میں رہنے والوں سے تعلق، اور جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں فطرت سے تعلق۔ یہ 5 تعلقات کی جہتیں ہیں کہ جو ایک مینٹور ایک فرد کو تیار کرتے ہوئے ان کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ معلم سے بڑھ کر مربی کی ضرورت ہے، اور ہر فرد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جن اقوام کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غالب نظر آتی ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو انہوں نے کوشش اس بات کی ہے کہ وہ، آپ چاہے اس کو ایجوکیشن فار آل کے نام سے دیکھ لیں، نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ کے نام سے دیکھ لیں، یہ بہت ساری تحریکیں ہیں جو مغرب میں کام کرتی ہیں، جس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ہیومن ریسورس ان کے پاس موجود ہے اس میں سے ہر فرد کو توجہ دی جائے، ہر فرد کو تیار کیا جائے، تاکہ وہ زندگی کے محاذ پر کسی سے پیچھے نہ رہے۔ آخری مثال میں پیش کر دیتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ فن لینڈ کا تذکرہ بہت ہوتا ہے تعلیمی نظام کے اعتبار سے، اور خاصا ہمارا قریبی تعلق بھی رہا ہے، پچھلے دنوں خاصے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے رہے۔ ان کا بھی کمال یہ ہے ان کی تعلیم کا کہ انہوں نے جو ڈسیبلڈ بچے ہیں ان کو بھی مین اسٹریم میں نارمل اسکولز کے اندر لا کے بٹھایا اور ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ کچھ بکھرے بکھرے خیالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس پر ہمیں یقین بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ علیہ وسلم۔